خدا یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں اسلام۔ میرا سب سے ایک سوال ہے، کیا خدا کی بادشاہی پاک ہے؟ اس کے لیے میں ایک اور لائن یوز کرنے لگا ہوں، کیا خدا کی بادشاہی مقدس ہے؟ آپ اس کا جواب ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ جی، خدا کی بادشاہی پاک ہے، خدا کی بادشاہی مقدس ہے۔ ایک حوالہ دیکھیں گے، لوکا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، اس نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ سوالیہ انداز میں یسوع مسیح بول رہے ہیں کہ میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اس سیکشن کو سے پہلے ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پیچھے تھوڑا سا جاتے ہیں 18ویں آیت سے۔ پس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ سوالیہ انداز میں یسوع مسیح نے کہا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں، وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا۔ وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ یہ اس کا یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی تشبیہی طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ رائے کے دانے کی مانند ہے۔ رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مالک نے اسے باغ میں ڈال دیا، وہ وہاں پہ وہ رائی کا دانے سے پودا نکلا اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑا درخت بن گیا۔ اور اس کے بعد بڑا درخت بننے کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا، یعنی کہ اس درخت سے ہوا کے پرندوں کو فائدہ ہوا ہے اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا ہے، وہ آ کے ان ڈالیوں پر رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جو اگلی آیت لکھی ہے، جو اگلا حصہ لکھا ہے، اس نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ دوبارہ سے سوالیہ انداز میں کہا، اور وہ کہتے ہیں وہ خمیر کی مانند ہے۔ دوسرا حصہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ پہلی جو حصہ ہے اس کے بارے میں آدمی کا ذکر ہے کہ ایک رائی کا دانہ جو ہے نا، ایک آدمی نے اپنے باغ میں لگایا اور وہ درخت بن گیا۔ اور جب آدمی کی بات کر رہا ہے نا خدا یسوع مسیح آدمی کی بات جب کر رہے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن میں آگے لکھا ہے کہ وہ جو بیج ہے وہ درخت بنا اور اس درخت پہ ہوا کے پرندوں نے بسیرا کیا۔ لیکن جو اگلا حصہ جب بیان کر رہے ہیں تو ایک عورت کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں خمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرا کویسچن یاد رکھیے گا، میں نے کویسچن کیا تھا، کیا خدا کی بادشاہی پاک ہے یا کیا خدا کی بادشاہی مقدس ہے؟ جب دوسری تمثیل دی ہے نا، اس کو دوسری حصہ میں جب بیان کیا خدا کی بادشاہی کو، تو لکھا ہے وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اب خمیر، سب سے پہلے نا خمیر کو میرا اگر آپ سے سوال ہے، آپ سے میں سوال کروں کہ خمیر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، خمیر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خمیر سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ ہم آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم پرانے عہد نامے پہ جائیں گے، اس کے بعد یسوع مسیح نے جو خمیر کے بارے میں کہا ہوا ہے ہم اس پہ بھی غور کریں گے، پھر کرتے کرتے ہم آسمان کی بادشاہی پہ آتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں یہاں پہ جو تمثیل دی گئی ہے وہ کس طرف ایکچولی میں اشارہ ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ لکھا ہے خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا، یعنی کہ بچا ہی کچھ، آٹا بچا ہی نہیں ہے۔
آٹا بچا ہی نہیں ہے بلکہ وہ سارے کا سارا ہی خمیر ہو گیا ہے۔ پرانے احکام میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خروج اور اس کا 14واں باب۔ جب اب ہم لا پڑھنے لگے ہیں، اب ہم شریعت پڑھنے لگا ہیں، جس میں ہم خمیر کی ویلیو کو دیکھنے لگے ہیں کہ خدا کے نزدیک خمیر کی ویلیو کیا ہے۔ خروج اور اس کا 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 8۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور خداوند نے خروج اور اس کا 12واں باب آیت نمبر 8 پڑھنے لگا ہوں۔ اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ یہ واقعہ جو نا، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ وہ واقعہ ہے جب خدا نے کہا، خدا جو ہے نا مصریوں کے پہلوٹوں کو مارنے والا ہے، تو خدا نے ان کو 14 دن کے لیے ایک برہ رکھنے کو لیے کہا۔ 14 دن انہوں نے اس برے کو ذبح کرنا تھا اور پھر اس کا خون چوکھٹ پہ لگانا تھا۔ اور یہاں پہ خدا کہتا ہے، 5ویں آیت میں پڑھتا ہوں، خروج 12واں باب 5ویں آیت، تمہارا برہ بے عیب اور یکساں نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ نا نظر کی قربانی ہو رہی ہے۔ یہ قربانی یسوع سے خدا جو ہے قربانی کروا رہا ہے اسرائیلیوں سے، اور اسپیشلی کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے اس کو کھانا ہے، اس گوشت کو بھون کے کھانا ہے، لیکن روٹی کون سی استعمال کرنی ہے؟ روٹی بے خمیری استعمال کرنی ہے۔ بے خمیری روٹی کا مطلب ایسی روٹی استعمال نہیں کرنی ہے جس کو خمیر لگا ہو، پیور آٹے کی روٹی جس کو خمیر نہیں لگا ہوا، آپ نے اس روٹی کے ساتھ اس کو کھانا ہے۔ اور اسی بات کی نا 15ویں آیت دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے گھر سے باہر کر دینا۔ آپ یہاں پہ اندازہ لگا رہے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی دن سے خمیر اپنے گھر سے بھی باہر کر دینا ہے۔ آپ لوگوں کے گھر کے اندر بھی خمیر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے، وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اب یہاں پہ یہ آیت سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے خدا اتنا سخت الفاظ یوز کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے خمیری روٹی نہیں کھانی، پھر اس نے کہا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر بھی خمیر نہیں ہونا چاہیے، گھر سے خمیر کو باہر کر دو، اور پھر ان دا اینڈ کہتا ہے کہ اگر کوئی ان 7 دنوں میں کوئی بھی خمیری روٹی کھائے تو وہ اسرائیلیوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، مار دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خدا کو خمیر سے کتنی نفرت ہے، اور خدا کی بادشاہی کیا خمیر سے ملائی جا سکتی ہے؟ اس کو تو خمیر سے نفرت ہے۔ یہ بڑی عجیب بات آپ کو ابھی لگے گی،
لیکن آپ میرے اس لیکچر کے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ جو خمیر کا ذکر کیا گیا ہے ایکچولی میں وہ کس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ انیسویں آیت کیا لکھا ہے؟ خروج 12واں باب 19ویں ہے۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ خدا نے پہلے کہا کہ اپنے گھروں سے خمیر کو نکال دینا، اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا کوئی مسافر بھی ہے نا تو وہ بھی خمیر کی روٹی نہ کھائے ان دنوں میں۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے تم بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ سو خدا اسپیشلی اس وقت کے لیے اس نظر کی قربانی کے لیے کہہ رہا ہے کہ خمیری روٹی جو ہے تم نے نہیں کھانی ہے۔ اس کے بعد احبار کی کتاب اور اس کا دوسرا باب 4 آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یہ بات ہو رہی ہے نذر کی قربانی کی۔ پڑھ لیتے ہیں شروع سے، پہلی آیت سے۔ اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا چڑھائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہے لائے، اور تیل ملے ہوئے میدا میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ یہ نذر کی قربانی کی بات ہو رہی ہے، ساتھ میں کہا گیا ہے یہ خداوند کے لیے راحت انگیز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جس سے خدا کو راحت ملتی ہے، یہ وہ والی قربانی ہے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ جو کوئی اس نذر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے، ہارون اور اس کے بیٹوں، وہ ہارون اور اس کے بیٹے کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ پاک ترین چیز ہے یہ پاک ترین قربانی ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے آگے؟ 4 آیت۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدے کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں۔ نذر کی قربانی، آتشین کی قربانی کی بات ہو رہی ہے، اور کون سی روٹیاں ہوں؟ اگر وہ تندور کی ہے تو بھی میدے کی ہوں، بے خمیری ہوں، اسپیشلی لکھا ہوا ہے بے خمیری ہوں۔ اس کے بعد پھر اگر تیل چپڑی ہوئی ہوں تو بھی بے خمیری چپاتیاں ہوں، اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدا کا ہو۔ سو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے خمیری ہونی چاہیے، بے خمیری ہونی چاہیے۔ 9 آیت پڑھتے ہیں، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اور کاہن اس نذر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ اسی قربانی میں سے جو حصہ نکالا جائے گا وہ آتشین قربانی ہوگی، اور وہ راحت انگیز قربانی ہوگی خدا کے لیے۔ پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھ لیا۔ 11ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اسی باب احبار دوسرا باب 11ویں ہے۔ کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ آرڈر ہے، کوئی بھی نذر کی قربانی جو خداوند کے حضور چڑھاؤ، کوئی نذر کی قربانی خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم خداوند کے حضور جب آتشین قربانی لاؤ تو کبھی بھی خمیر یا شہد نہ جلانا۔
اس کے بعد احبار چھٹا باب اور اس کی 8ویں سے 10ویں آیت پڑھتے ہیں. وہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوکھنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوکھنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوکھنی قربانی کو مذبح پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے. پھر وہ اپنا لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکر گاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے. اور کائن ہر وقت اس پر لکڑیاں جلا کر سوکھنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے. مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے اور وہ کبھی بجھنے نہ پائے. اس کے بعد آیت نمبر 16 کو پڑھتے ہیں. اسی باب کی یہ ہم سوکھنی قربانی کی بات کر رہے ہیں. آیت نمبر 16 کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بات ہو رہی ہے سوکھنی قربانی کی جو کہ جلائی جاتی ہے. اس کے بعد 14ویں آیت سے نظر کی قربانی کی بات شروع ہو گئی، اور نظر کی قربانی کے بعد سوکھنی قربانی جلائی جاتی تھی، وہ کھائی جاتی ہی نہیں تھی. وہ جو بھی قربانی ہوتی تھی، جو بھی گوشت ہوتا تھا وہ آگ پہ جل جاتا تھا. نظر کی قربانی کھائی جاتی تھی. اب 14ویں آیت، یہ بات چھٹا باب 14ویں آیت سے نظر کی قربانی کی بات شروع ہو گئی ہے. اور نظر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خدا کے حضور گزرانے، اور وہ نظر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نظر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبح پر خدا کے حضور رات انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں. کیسے کھائیں؟ وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے. کہاں پہ کھایا جائے؟ بغیر خمیر کے کھایا جائے اور پاک جگہ میں کھایا جائے. یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں، وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے. میں اپنی یہ آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے. نظر کی قربانی کیا ہے؟ نہایت پاک ہے. اس میں خمیر نہ ہو. اٹس مین کہ خمیر ناپاک کر رہا ہے، اور خدا بار بار آرڈر دے رہا ہے کہ نظر کی قربانی میں خمیر نہیں ہونا چاہیے. ایون کہ آپ کے گھروں میں خمیر نہیں ہونا چاہیے، ایون کہ آپ کی بستی میں خمیر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی خمیر کو اس دوران میں کھا لے تو اس نے کہا کہ وہ کاٹ ڈالا جائے. ایون کہ کوئی مسافر بھی جو آپ کے حضور ٹھہرا ہوا ہے وہ بھی اگر ان دنوں میں جو ہے کھا لے، جب آپ نظر کی قربانی پیش کر رہے ہیں تو وہ کھا لے، خمیری کھا لے، خمیری کوئی بھی چیز کھا لے تو وہ کاٹ ڈالا جائے. کیونکہ جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے مطابق اگر خمیر کو الگ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک چیزوں کو ناپاک کر رہا ہے، وہ پاک چیزوں کو ناپاک کر رہا ہے. اسی وجہ سے خدا آرڈر دے رہا ہے کہ نظر کی قربانی اور آتشین قربانی کے لیے خمیر تمہارے نزدیک تک نہیں ہونا چاہیے، تمہارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بستیوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کھائے تو وہ کاٹ ڈالا جائے. احبار 10واں باب. اور اس کی 12ویں آیت. یہ آیت آپ کو بڑے کلیئرلی ایک چیز بتا دے گی. 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہوا ہے، پھر موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹے الیعزر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا، خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو، اور بغیر خمیر کے اس کو مذبح کے پاس کھاؤ، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے. یہاں پہ موسیٰ کہہ رہا ہے ہارون اور اس کے بچوں کو
کہ تم وہ نذر کی قربانی جو ہے نا کھا لو، لیکن کیسے کھاؤ؟ بغیر خمیر کے کھاؤ۔ کیوں بغیر خمیر کے کھاؤ؟ کیونکہ وہ نہایت مقدس ہے۔ اٹس مین کہ خمیر کھانے سے وہ مقدس نہیں رہتی، وہ پاک چیز پاک نہیں رہتی۔ خمیر کے کھانے سے وہ چیز ناپاک ہو رہی ہے۔ پرانا عہد نامہ تو ہمیں اس کے بارے میں، خمیر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ خمیر خدا کو ناپسند تھا، نہایت ناپسند تھا۔ خدا قربانیوں میں کہتا ہے کہ اس کا استعمال نہ کرے۔ خاص طور پہ اس نے نذر کی قربانی اور آتشین قربانی کے لیے کہا کہ جو خدا کے لیے نہایت پاک ترین قربانیاں ہیں، ان کے بارے میں اس نے کہا کہ خمیر کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ خدا کو خمیر پسند نہیں ہے۔ اب اگر میں پھر وہی سوال کر رہا ہوں کہ خمیر سے کیا مراد ہے؟ خمیر سے عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو بہتوں کا جواب ہوگا، آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے، اسٹوڈنٹ اکثر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، خمیر ملاوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ خمیر ملاوٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور وہاں پہ آیت ہم نے پڑھی تھی، خمیر آسمان کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے۔ وہ ملاوٹ نہیں ہے، آسمان کی بادشاہی ملاوٹ کی مانند ہے؟ نہیں، ملاوٹ کی مانند نہیں ہے۔ اس کو ابھی میں اس پہ آؤں گا کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کس چیز کو وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ آیات ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، متی رسول کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ ابھی ہم سارے حوالہ جات جو ہیں وہ نئے نامہ سے پڑھیں گے، یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل 13واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ آسمان کی بادشاہی ہوتے ہوتے سب کیا ہو گئی؟ خمیر ہو گئی۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا؟ خمیر ملایا کس چیز میں گیا ہے؟ 3 پیمانے آٹے میں خمیر ملایا گیا۔ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹا میں ملا دیا۔ 3 پیمانے آٹا میں خمیر ملا دیا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا، آٹا بچا ہی نہیں ہے۔ ایکچولی میں یہ بتایا گیا ہے، یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں، بادشاہی تو آٹا ہے، لیکن ایک عورت نے اس میں 3 پیمانوں میں کیا ملا دیا ہے؟ 3 پیمانوں، 3 کا ڈیجٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہاں پہ۔ 3 پیمانے آٹا میں خمیر ملا دیا ہے، اور خمیر ایک ایسی چیز ہے کہ آٹے میں ملا دیا جائے تو وہ سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ یہ آپ جو عورتیں جو ہیں آٹا گونتی ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، ہوتے ہوتے سارا آٹا ہی خمیر ہو گیا، ہوتے ہوتے ساری آسمان کی بادشاہی ہی ملاوٹ زدہ ہو گئی، ہوتے ہوتے ساری بادشاہی رہی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خمیر ہو گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں ذرا، متی رسول کی انجیل 16واں باب 5ویں سے لے کے 12ویں تک پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل 16واں باب 5ویں آیت۔ اور شاگرد پار جاتے وقت، آپ کو یہ میری بات نا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی جو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں۔ اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار، غور طلب بات، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے، ان کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ فریسی کون تھے؟ فریسی شریعت کے عالم، فقیہ فریسی جن کو کہا جاتا ہے، یہ شریعت کے عالم، خدا کی شریعت کو، خدا کے کلام کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے والے ہیں۔ اور یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ فریسیوں کے اور صدوقیوں کے خمیر سے، ان عالموں کے خمیر سے جو انہوں نے ملاوٹ کی ہوئی ہے نا، اس خمیر سے ہوشیار رہنا۔ آگے شاگرد کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے، مطلب وہ دنیاوی طور پر سوچ رہے ہیں روٹی کے بارے میں کہ ہم تو روٹی لائے نہیں ہیں، تو یسوع مسیح خمیر کی بات کر رہے ہیں۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، اے کم اعتقاد، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں؟ اور نہ یہ کہ کتنی ٹکڑیاں اٹھائیں؟
اور نہ ان 4000 آدمیوں کی 7 روٹیاں اور نہ یہ کہ کتنے ٹکڑے اٹھائے؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم کا جو خمیر ہے نا، اس سے خبردار رہنا ہے۔ اور جو سب سے پہلا حوالہ ہم نے دیکھا تھا لوکا رسول کی انجیل والا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے 3 پیمانہ آٹا میں ملایا تو وہ ہوتے ہوتے سارا ہی خمیر ہو گیا، آٹا بچا ہی نہیں ہے۔ جب بھی خمیر کی بات ہوئی ہے بائبل میں تو وہ خمیر ملاوٹ کو ظاہر کر رہا ہے، بات آسمان کی بادشاہی کی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک عورت نے اس کو کیا کیا ہے؟ اس آٹے میں، اس بادشاہی میں 3 پیمانے آٹے میں کیا ملا دیا ہے؟ خمیر ملا دیا ہے، اور پھر وہ آٹا تو بچا نہیں، سارا خمیر ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ذرا حوالہ جات مزید دیکھتے ہیں اور دادا آپ کو چیزیں کلیئر ہوگی۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اتنے میں جب 1000 آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس خمیر سے خبردار رہنا جو کن کی ریاکاری ہے؟ فریسیوں کی ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا جو مطلب ہے، ریاکاری کو ہم دھوکہ بازی کہہ سکتے ہیں، کہ دھوکے سے کسی کو کوئی چیز کھلا دینا، اس کو پتہ ہی نہ چلنا کہ میں نے شربت نہیں پی رہا ہوں، شربت کے اندر کچھ ملایا گیا ہے اور وہ دھوکے سے شربت کے طور پر دے کے پلا دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے۔ جو فریسیوں کی، فریسی کون؟ پھر وہی بات، شریعت کے عالم جو، اور وہ ریاکاری سے چیزوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا حوالہ پھر آتے ہیں جس میں لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے 3 پیمانہ آٹا میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ 3 پیمانہ، اب بات کریں گے ہم 3 پیمانے کی۔ اور بات ہو رہی ہے عورت کی۔ اب میں آپ کو یہ عورت اور 3 پیمانے جو ہیں ان کو دہرانا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ زکریا کی کتاب نکالیں گے اور اس کا 5واں باب۔ آیت نمبر 5 سے 11ویں تک پڑھوں گا اور پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک ایفا نکل رہا ہے، یہ ایک ایفا نکل رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے، تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ آپ کو میں ایفا بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ ایفا کو سرچ کریں گے نا، ایفا کیا ہوتا ہے؟ ایفا ایک پیمانہ ہے، جس طرح 1 kg ایک پیمانہ ہے، 1 لیٹر ایک پیمانہ ہے، اسی طرح ایفا ایک پیمانہ ہے۔ یہ کوئی ڈیوائس نہیں ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، یہ ایک پیمانہ ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے ایک ایفا نکل رہا ہے، اور لکھا ہے یہی، اس نے کہا کہ اس تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ اب ایفا کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں گے، ایک پیمانے کے اندر 3 گیلن ہوتے ہیں،
ایک پیمانے کے اندر 3 گیلن ہوتے ہیں، تو 3 پیمانوں کے اندر کتنے گیلن ہو گئے؟ اگر ایک پیمانے میں 3 گیلن ہے، 2 پیمانوں میں 6 گیلن ہو گئے اور 3 پیمانوں میں 9 گیلن ہو گئے، 3 پیمانوں میں 9 گیلن ہو گئے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ 3 پیمانوں میں 9 گیلن ہوتے ہیں۔ 9 گیلن جو ہوتے ہیں نا از اکول ٹو 1 ایفا۔ ایک ایفا کے اندر 3 پیمانے ہوتے ہیں یا ایک پیمانے کے اندر 9 گیلن ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ایفا نکل رہا ہے یہ ایفا ان 3 پیمانوں کو ظاہر کر رہا ہے جن کا ذکر لوکا کی کتاب میں، لوکا کی انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عورت نے 3 پیمانہ آٹا میں خمیر ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ ایفا جو ہے، ایفا از اکول ٹو 3 پیمانے، 3 پیمانے مل کے ایک ایفا بناتے ہیں۔ ایک ایفا میں 9 گیلن ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر اس آیت کو آگے پڑھتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ایک ایفا نکل رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی اس کی شبیہ ہے۔ اس کے بعد 7ویں آیت، اور شیشے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی۔ جب آپ نے 3 پیمانے ہم نے لوکا کی انجیل والے پڑھے ہیں تو وہاں پہ کیا ذکر ہے؟ ایک عورت نے 3 پیمانے آٹا میں خمیر ملایا ہے۔ اب یہاں پہ ایفا کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ 3 پیمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یہاں پہ عورت کا ذکر ہے کہ ایک عورت نکل رہی ہے کہاں سے؟ اور شیشے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا۔ سرپوش اٹھایا گیا ہے اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی۔ ایفا پھر میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ڈیوائس نہیں ہے، ایفا کوئی مادی چیز نہیں ہے، یہ ایک صرف پیمائش ہے۔ ایک ایفا ایک پیمائش ہے۔ ایک عورت اس ایفا میں بیٹھی نظر آئی اور اس نے کہا یہ شرارت ہے۔ کون شرارت ہے؟ وہ عورت جو ایفا میں بیٹھی نظر آئی ہے وہ شرارت ہے، وہ عورت شرارت ہے۔ یہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے جس کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ کرتے کرتے یہ آپ کی کو بنیاد جہاں سے اس عورت کا ایکچولی میں جو لٹرلی ایک عورت تھی، یہ اس پہ آپ کو یہ آیات لے کے جائیں گی۔ اور اس نے کہا یہ شرارت ہے، اور اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر، اور اس نے اس کو کس کو؟ عورت کو جو کہ شرارت ہے، نیچے دبا کر شیشے کے اس سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا۔ نیچے دبا کر، اسے نیچے دبا کر، اور اوپر شیشے میں سے نظر نہیں آ سکتا، شیشے کے سرپوش اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اس عورت کو اس ایفا کے اندر چھپا کے رکھ دیا ہے، کسی کو وہ عورت نظر ہی نہ آئے، کسی کو وہ عورت نظر ہی نہ آئے۔ لیکن وہ کہاں پہ چھپی ہوئی ہے؟ وہ ایفا میں چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ 3 پیمانوں کے اندر وہ عورت چھپی ہوئی ہے۔ 3 پیمانوں کے اندر جو عورت چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو چھپا دیا گیا اور اس کے اوپر شیشے کا سرپوش جو ہے وہ لگا دیا گیا، اور شیشے کے اس سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں اور ہوا ان کے بازو میں بھری تھی، کیونکہ ان کے لک کے سے بازو تھے، اور وہ ایفا کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لے گئیں۔ اب وہاں پہ لکھا ہے کہ 2 عورتیں نظر آئیں، اور انہوں نے کیا؟ ان کو پر لگے ہوئے تھے، ان کے پروں میں ہوا بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ایفا کو اٹھایا، اور ایفا میں کیا ہے؟ ایفا میں تو عورت چھپائی گئی ہے۔ انہوں نے اس ایفا کو یعنی کہ 3 پیمانوں کو اٹھایا جس میں عورت چھپی ہوئی ہے، وہ اس کو لے کے کیا ہے؟ وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹھا لے گئی۔ اس کے بعد تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، یہ ایفا کو کہاں لیے جاتے ہیں؟ وہ سوال کیا گیا کہ یہ ایفا کو کہاں لیے جا رہی ہیں؟ یہ ایفا کو جس میں عورت چھپی ہوئی ہے ان کو کہاں لیے جا رہی ہیں، کہاں لیے جاتی ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، سنار کے ملک میں۔ کہاں پہ اس ایفا کو، اس عورت کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ سنار کے ملک میں لے جایا جا رہا ہے، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں۔
سنار کے ملک میں، تاکہ اس کے لیے گھر بنائے، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے۔ کہاں پہ؟ سنار کے ملک میں، اور جب وہ تیار ہو جائے تو وہ اپنے گھر میں رکھی جائے۔ اب سنار کا ملک سے تعلق کیا ہے؟ اس عورت کا۔ پیدائش اور اس کا 10واں باب، پیدائش اور اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ میں 6 آیت سے پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو نا اچھے طریقے سے چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ اور بنی حام یہ ہیں، نو کا بیٹا حام، بنی حام کے بچے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کوش اور مصر اور فود اور کنان۔ اور بنی کوش یہ ہیں سبا اور حویلہ اور سبتا اور راما اور سبتکیہ۔ اور بنی راما یہ ہیں سبا اور ددان۔ آگے لکھا ہے اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، یعنی کہ نو کا بیٹا حام کا بیٹا کوش، اور کوش کا بیٹا نمرود۔ نو، حام، کوش اور نمرود، یعنی کہ چوتھے نمبر پہ نمرود ہے۔ اور لکھا ہے کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے۔ وہ ایک سورما ہوا ہے، اسپیشلی لکھا گیا ہے خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے۔ مطلب دنیا کے لیے تو سورما تھا، خداوند کے آگے شکاری سورما ہوا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس میں اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ خداوند کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اور نمرود نے کیا تھا؟ بابل کا برج آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے۔ بابل کے برج کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ وہ یہی نمرود کر رہا تھا۔ اور وہ کیوں لیڈ کر رہا تھا؟ آؤ ہم ایک برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک ہو، تاکہ ہم وہاں پہ اپنا نام کریں۔ کس کا نام ہٹا کے؟ خدا کے نام کو ہٹا کے، کیونکہ نو نے اپنے بیٹے کوش کو، حام کو تو آلریڈی پتا تھا کہ طوفان میں کیا ہوا ہے، وہ حام خدا کو جانتا تھا۔ حام نے اپنے بیٹے کوش کو ضرور خدا کی باتیں بتائی ہوں گی، کوش نے اپنے بیٹے نمرود کو ضرور خدا کی باتیں بتائی ہوں گی، لیکن نمرود پریشان ہے کہ خدا کا نام، خدا سے ہی ڈرایا جاتا ہے، خدا کا کہہ کے ڈرایا جاتا ہے۔ وہ خدا تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ہم وہاں پہ اپنا نام کریں۔ یہ وہ نمرود ہے جس نے خدا کے تک پہنچنے کی کوشش کی، اور وہاں پہ پھر ان کی زبانیں بدلی گئی۔ اب جس عورت کے بارے آگے پڑھ لیتے ہیں ذرا۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مسل چلی خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا، نمرود کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں۔ ہم نے اس عورت کا ذکر کیا پڑھا ہے کہ اس کو ایفا کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ سنار میں، ملک سنار میں۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نمرود کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور ارک اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔ اب وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت استارات کی دیوی، جو کہ نمرود کی بیوی ہے۔ بائبل میں آپ کو پرانے عہد میں بار بار نمرود کی بات ملے گی، بار بار آپ کو استارات کی دیوی کی بات ملے گی۔ اور یہ وہ عورت ہے، یہ وہ ایفا ہے جس کے اندر وہ چھپی ہوئی ہے، جس نے ایکچولی میں 3 پیمانے جو ہیں ایڈ کیے، جس نے فرسٹ تثلیث جو ہے انٹروڈیوس کروائی، جس نے آدم، ہوا اور خدا کا سہارا لے کے کہ یہ 3 ہیں، یہ تثلیث ہے، اور اس نے پھر اپنی تثلیث بنائی، باپ، بیٹا اور بیوی، مطلب نمرود اور اس کی بیوی استارات اور ان کا بیٹا تموز آپ کو ملے گا حزقیل کی کتاب میں۔ نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے ہرا درخت۔ جب نمرود مر گیا تو استارات کی دیوی نے کہا کہ یہ کبھی نہ ایور گرین ٹری ہے یہ، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ ایور گرین ٹری، ہمیشہ سبز رہنے والا درخت ہے یہ نمرود کو کہا گیا۔ اور خود استارات کی دیوی کو چاند کی دیوی کہا جاتا ہے، مون گاڈیس۔ اور تیسرا تموز، اس کو سن گاڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تثلیث تھی، یہ وہ 3 پیمانے تھے جو ایڈ کیے گئے، اور یسوع مسیح نے کہا آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے، استارات کی دیوی نے 3 پیمانے آٹا میں، یہ 3 پیمانے جو اس نے ایڈ کیے ہوئے ہیں، 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا، اور ہوتے ہوتے سب ہی خمیر ہو گیا۔
सो अभी पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी के अंदर खमीर ही खमीर आपको मिलेगा। सिर्फ चंद एक बातें हैं जिस पे कलीसिया अमल करके खुदा को राजी कर रही है, वरना इतना कुछ खुदा को खुश करने के लिए किया जा रहा है, और वो सब का सब खमीर है जिससे खुदा बिल्कुल खुश नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरी आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, खमीर पर नहीं। कौन दाखिल होगा? वही जो मेरी आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और इसके बाद एक और जगह पे यीशु मसीह ने कहा, बतेरे आएंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने ये किया, हमने वो किया। वो कहता है कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही ना थी, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। क्यों? क्योंकि तुम तो खमीर पे अमल करते आए हो, तुम तो ट्रेडिशंस पे अमल करते हो, तुम तो इंसानी अहकाम की तालीम पे अमल करते आए हो। मत्ती रसूल की इंजील 15वां बाब पहली आप 9 आयत 10 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। तुम अपनी रवायत के इतने पक्के हो कि तुम खुदा के कलाम को बिल्कुल रद्द कर देते हो। सो खमीर खुदा को पसंद नहीं है, तो आसमान की बादशाही खमीर नहीं हो सकती। मैंने सबसे पहला सवाल किया था, क्या खुदा की बादशाही पाक है? क्या खुदा की बादशाही मुकद्दस है? खमीर के बारे में लिखा है कि वो मुकद्दस को नापाक, मतलब जहाँ पे भी मुकद्दस कुर्बानी हुई उसका ऑर्डर हुआ है। साथ ही खुदा ने कहा है कि खमीर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाक है। उससे वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि खमीर के आ जाने से वो चीज़ नापाक हो जाती है। सो आसमान की बादशाही खमीर की तरह नापाक नहीं है, लेकिन उसे नापाक कर दिया गया है खमीर बीच में डाल के, 3 पैमाने डाल के उसको खमीर कर दिया गया है। सो ये एक्चुअली में ये बाबली तालीम की तरफ इशारा है जिसने पूरी क्रिश्चियनिटी को खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पर खमीर किया हुआ है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।